نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار صدق الله العظيم۔ آراستہ اور مزین کی گئی ہے لوگوں کے لیے شہوتوں کی محبت عورتوں سے اور اولاد سے اور ڈھیروں خزانے سے، سونے اور چاندی کے ڈھیروں خزانوں سے اور چنے ہوئے گھوڑوں سے اور چوپایوں سے اور کھیتی سے۔ یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور اللہ اس کے پاس بہترین اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ فرما دیجئے پیغمبر، کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں؟ اپنے رب کے حضور ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور پاکیزہ بیوی ہیں ان کے لیے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی خوشنودی ہے اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ کون سے بندے؟ وہ جو اپنے پروردگار سے کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، بے شک ہم ایمان لے آئے، ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا دے۔ وہ اللہ کے بندے جو صبر کرنے والے ہیں مشکلات اور مصائب میں، سچ بولنے والے ہیں ہر حال میں، اور اللہ کے قوانین کی فرما برداری کرنے والے ہیں، اور اپنے مالوں کو خرچ کرنے والے ہیں، اور سحری کے وقت میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمان جماعت اس کے پیش نظر کیا چیز رہنی چاہیے اس دنیا کی زندگی کے اندر، اس کو بیان کیا گیا۔ اس دنیا کے اندر انسان جو رہتا ہے تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے اس دنیا کے اندر انسان کو طبعاً مرغوب کر دی ہیں، ان کی طرف انسان کی کشش ہوتی ہے، انسان کی رغبت ہے، ان کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہر انسان ان کے دل میں اس کی محبت پیدا کر دی گئی ہے۔ عورتوں سے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان دنیا میں عورتوں سے رغبت رکھتا ہے۔ اب عورتوں سے رغبت اور تعلق دو طرح کا ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ محض خواہش پرستی کی بنیاد پر ہے، شہوت کی بنیاد پر ہے، زنا کر رہا ہے، عیاشی کر رہا ہے، یہ تو یقیناً بربادی اور تباہی کا باعث ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ قانون کے دائرے میں عورتوں سے رغبت رکھتا ہے۔ رغبت تو انسان کے اندر موجود ہے، لیکن اب یہ ہے کہ عورتوں سے تعلق وہ ایک قانون کے دائرے میں رکھتا ہے، یعنی قانونی نکاح اس کو اختیار کرتے ہوئے عورت سے نکاح کر لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تمہاری دنیا کی چیزوں میں سے 3 چیزوں کی محبت دی گئی، مجھے پسند ہے تمہاری دنیا کی چیزوں میں سے 3 چیزیں، ان میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عورت بیان فرمائی، اچھی عورت کہ اس سے نکاح میں رکھ کر اس سے اپنی خواہش پوری کرنا، یہ بری اور معیوب چیز نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین عورت دنیا، یہ سب کی سب متاع ہے، فائدہ اٹھانے کی چیزیں ہیں۔ اللہ نے اس دنیا میں انسان کو فائدہ اٹھانے کے لیے بھیجا ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن فرمایا کہ سب سے بہترین فائدہ اٹھانے کی چیز وہ عورت ہے، وہ عورت جو اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہے، اسے خوش رکھتی ہے، وہ اس کی طرف دیکھتا ہے تو اس کے دل کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، بات کرتی ہے تو اس کو سکون پہنچاتی
جاتی ہے۔ اگر شوہر اس کا گھر پر نہیں ہوتا، غائب ہوتا ہے، تو اس کی مال کی اور اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے۔ فرمایا یہ دنیا کا بہترین سامان ہے جی۔ اسی طرح بہت ساری احادیث مبارکہ میں بلکہ کثرت سے، یعنی اسلام میں اگرچہ مردوں کے لیے تو اجازت 4 تک کی شادیاں ہیں کہ وہ متعدد شادیاں اور نکاح کرتا ہے، بشرطے کہ ان سب کے حقوق بھی ادا کرتا ہو، تو یہ ایک قانون کے دائرے میں رہ کر اپنی شہوات کی تکمیل اس کی اجازت ہے۔ لیکن ایک دوسرا انسان ہے جو محض خواہش پرستی کے لیے کسی قانون کی پابندی نہیں کرتا، بس وہ خواہش پرستی میں ڈوبا ہوا ہے، عورتوں سے لذات حاصل کرنے میں۔ دوسرے درجے میں جو چیز انسان کے لیے محبوب اور پسندیدہ ہے وہ اولاد ہے۔ اب شادی اور نکاح کے بعد سب سے بڑی فکر اور خواہش انسان کی اولاد کی ہوتی ہے کہ اولاد میرے ہاں ہو جائے۔ جن کیا نہیں ہوتی ان بیچاروں کے لیے کیا سہانے روح بنا ہوا ہوتے، ہر وقت کیا ٹینشن رہتی ہے، ہم سب لوگ جانتے ہیں۔ تو والبنین، اولاد کی محبت انسان کے دلوں میں ہے۔ انسان اپنی اولاد چاہتا ہے، زیادہ اولاد چاہتا ہے، طاقت اس کے ذریعے سے حاصل کرنا چاہتا ہے کہ اولاد میرا سہارا بنے گی، دنیا میں میری طاقت و قوت کا ذریعہ بنے گی۔ ایک تو یہ ہے، اور دوسرا یہ کہ اولاد کی تربیت کرتا ہے۔ وہ اس لیے اولاد چاہتا ہے کہ انسان اس اولاد کے ذریعے سے کیا ہے، دنیا میں اچھے کام سر انجام دے گا، جہاد کرے گا، دین کو پھیلانے میں کردار ادا کرے گا، اپنی اولاد کی تربیت کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تزوجوا الودود الولود، ایسی عورتوں سے شادی کرو جو کثرت سے بچے دیتی ہوں اور محبت کرنے والی ہوں، تم سے محبت بھی کریں اور تم سے اولاد بھی تمہاری ہو۔ تو پہلے ہی سے انسان کو اس حوالے سے دیکھنا چاہیے کہ کوئی عورت ایسی نہ ہو جو 5 اولاد پیدا نہ کرتی ہو، بلکہ آج کا دور سائنسی دور ہے، تو پہلے ٹیسٹ کروا لینے میں بھی کوئی کباہت نہیں ہے۔ پہلے ٹیسٹ کروا لیے جائیں مرد اور عورت کے دونوں کے کہ کیا ان سے اولاد ہو بھی سکتی ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہو سکتی دونوں سے تو پھر تو ٹھیک ہے، چلو دونوں کا آپس میں نبھاؤ، ویسے ہو بھی ہوتا رہے گا۔ لیکن اگر دونوں میں سے ایک بیمار ہے تو پھر دوسرے کو خواہ مخواہ جو ہے سزا نہیں ملنی چاہیے جی، دوسرے کی بھی رعایت ہونی چاہیے کہ دوسرا بھی اس بیچارے یعنی مرد میں اگر نقص ہے تو عورت اس کے ساتھ مصیبت میں پھنسی رہتی ہے، یا عورت میں اگر کوئی خامی اور کمزوری ہے تو پھر مرد جو ہے وہ اولاد کی وجہ سے پریشان رہتا ہے، کیونکہ اولاد کی محبت تو بہر صورت فطرتی عمل ہے۔ تو فرمایا والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اسی طرح سونے اور چاندی کے ڈھیر ہیں۔ قناطیر مقنطرہ، کنتار کہتے ہیں بہت زیادہ خزانے کو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے بعض نیک اعمال کی مثال بھی کنتار سے دی ہے کہ کنتار بہت بڑے خزانے کو بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی مختلف تفسیریں مفسرین نے، علماء عربیت نے کی ہیں کہ بعض کہتے ہیں کنتار 12,000 اوقیہ سونا اس پر بولا جاتا ہے۔ بہر صورت جو زیادہ خزانہ ہوتا ہے اس کے لیے کنتار کا لفظ بولا جاتا ہے کہ اللہ نے والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، بہت زیادہ انسان کے پاس دولت ہو، اپنی دولت بڑھانے کے چکر میں اور فکر میں رہتا ہے۔ اور عربوں کے ہاں کیونکہ خاص طور پر جانوروں سے بھی بڑا لگاؤ تھا، اور جانوروں میں سے خاص طور پر گھوڑا ان کا محبوب جانور تھا، سواری تھی، بہترین سواری۔ تو سواریوں کی محبت جو ہے وہ بھی انسان کے اندر موجود ہے۔ انسان اچھی سے اچھی سواری چاہتا ہے، والخیل المصومہ، چنی ہوئی سواری چاہتا ہے، جیسے کہ عربوں کے لیے چنا ہوا گھوڑا، اعلیٰ نسل کا گھوڑا، پنجگان گھوڑا جس کو کہا جاتا تھا، کہ جس کے ماتھے اور پیشانی پر اور اسی طرح اس کے پاؤں جو ہے، اس کے پاؤں کے نچلے حصے پر سفید نشانات ہوتے، تو اس کو عرب کے لوگ بڑا پسند کرتے تھے، پنجگان جس کو کہا جاتا تھا، یعنی منتخب اور پسندیدہ گھوڑا۔ یا اسی طرح آج کے دور میں جو سواریاں ہیں، تو لوگ اچھی سے اچھی سواری چاہتے ہیں کہ میرے پاس اچھی سے اچھی ماڈل کی گاڑی ہو، عمدہ گاڑی ہو۔ تو یہ جو سواریاں ہیں ان کی محبت بھی انسانوں کے دلوں میں موجود ہے۔ والخیل المصومۃ والانعام، اسی طرح جو بعض لوگ ہیں ان کے لیے چوپائے، خاص طور پر جو مویشی فارم بناتے ہیں، مویشی رکھتے ہیں، ان کے اندر چوپایوں کی بڑی محبت ہوتی ہے۔ ان کا اگر کوئی جانور مر جائے تو اس پر اسی طرح وہ افسوس ان کے ہاں ہوتا ہے جیسے کوئی انسان دنیا سے چلا جائے۔ ان
کی بڑی محبت ان کو ہوتی ہے، تو چوپایوں کی جن میں اونٹ آ جاتی ہیں، گائیں آ جاتی ہیں، بھینسیں، بکریاں، مرغیاں، یہ سارے انعام میں شامل ہیں، تو انعام کی محبت بھی انسان کے دل میں موجود ہے۔ والحرث، اور اسی طرح کھیتی باڑی، جی جو زراعت پیشہ لوگ ہیں انہیں زمین بڑی محبوب ہوتی ہے، بڑی پسند ہوتی ہے، وہ کھیتی باڑی کی ہر وقت فکر میں لگے رہتے ہیں، آج یہ کاشت کریں گے، کل وہ کاشت کریں گے، تو کھیتی کی محبت۔ یا اسی طرح جو اس کے علاوہ کوئی کاروباری آدمی ہے، تاجر ہے، تو تجارت جو ہے اس کو بڑی پسند ہوتی ہے، صنعت کار ہے تو وہ اپنی صنعت کو ترقی دینا چاہتا ہے۔ فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا متاع ہے۔ دنیا متاع کہتے ہیں جس سے فائدہ اٹھایا جائے، نفع اٹھانے کی چیزیں ہیں، اور انسان کو ان کی محبت بھی دی گئی ہے، وہ ان سے محبت بھی کرتا ہے کہ یہ چیزیں اس کو حاصل ہوں، لیکن یاد رکھو اس کے ساتھ یہ چیزیں بھی اچھی ہیں، جس کو میسر ہو اور ان کا صحیح استعمال کرے تو ٹھیک ہے، لیکن اصل چیز بھولنی نہیں چاہیے، وہ ہے انسان کا آخرت کا ٹھکانہ۔ اصل انسان کامیاب وہ ہے کہ جس کا آخرت کا ٹھکانہ بہترین ہو گیا۔ واللہ عندہ حسن المآب، یاد رکھو اللہ اسی کے ہاں بہترین اور اچھا ٹھکانہ تو اللہ کے ہاں ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ جو انسانوں کو یہی نعمتیں دے گی وہ ان پر زوال نہیں آئے گا۔ یہاں جتنی بڑی دولت نعمت انسان کو مل بھی جائے، آخرکار زائل ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، اس کے پاس دائمی اور ہمیشہ نہیں رہے گی، ایک نہ ایک دن اس سے چھوٹ جانی ہے، دوسروں کے پاس وہ چلی جائے گی۔ لیکن اللہ کے ہاں جو ٹھکانہ ہوگا، اللہ کے ہاں جو یہ نعمتیں ملے گی، وہ ان کے لیے زوال نہیں ہے۔ اس لیے انسان کو اب ہمیشہ اپنی نظر آخرت کے ٹھکانے پر رکھنی چاہیے، ان سے فائدہ اٹھائے درست اور جائز طریقے سے، لیکن اپنی آخری منزل کو اور آخری ٹھکانے کو نہ بھولیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعمل للدنیا بمقدار بقائک فیہ وعمل للآخرۃ بمقدار بقائک فیہ، اے انسان دنیا کے لیے اتنی محنت کر جتنا تو نے دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کر جتنا تو نے آخرت میں رہنا ہے۔ آخرت میں تو ہمیشہ انسان نے رہنا ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، جس کے بعد کوئی فنا نہیں ہے، اس کے لیے انسان کتنی تگ و دو کر رہا ہے، ان نعمتوں کو آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے استعمال کر رہا ہے، یا معاذ خواہشات و لذات میں ڈوبا ہوا ہے، صرف اس دنیا ہی کی لذت، دنیا ہی کی ٹھاٹ باٹ، دنیا ہی کی وہ وجاہت چاہتا ہے۔ اللہ نے مزید فرمایا، قُلْ أَنُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، کیا میں تمہیں بتاؤں تمہارے لیے اس سے بہتر کیا ہے؟ یہ تو ٹھیک ہے، یہ چیزیں بھی ٹھیک ہیں، بری نہیں ہیں، لیکن اس سے بہتر، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو شر ہے، شر کی تعلیم نہیں فرمائی، بات نہیں کی، بلکہ کہا اس سے بہتر کیا ہے، وہ یہ ہے لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ، ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں اور وہ دنیا میں ڈر کر زندگی گزارتے ہیں، غفلت کی زندگی نہیں ہوتی ان کی، ایک محتاط زندگی گزارتے ہیں، دنیا میں عدل کرتے ہیں، دنیا میں لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے۔ تقویٰ کی تفسیر پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے ساتھ کرتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، یہ عدل کہ اللہ تمہیں دنیا میں، یہ تقویٰ ہے، اللہ تمہیں دنیا میں عدل کا حکم کرتا ہے، یأمر بالعدل والاحسان، ہر ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، وایتاء ذی القربى، خاص طور پر رشتہ داروں کو دو، ان پر خرچ کرو، اور اسی طرح وینہی عن الفحشاء والمنکر، دنیا میں بے حیائی اور برے کاموں سے اللہ تمہیں روکتا ہے۔ تو یہ جو انسان ان کو اختیار کرتا ہے، جو اس آیت مبارکہ میں بیان کی، جس میں سب سے پہلے عدل ہے، دنیا میں انصاف کرتا ہے، تو یہ متقی انسان ہے۔ تو جو لوگ تقویٰ اختیار کرتے ہیں تو ان کے لیے ان کے رب کے ہاں عند ربہم جنات تجری من تحتہا الانہار، ایسے باغات ہیں جن کے اندر نہری نظام ہمیشہ قائم و دائم رہے گا، کبھی وہ نہریں خشک نہیں ہوں گی، باغات ہیں طرح طرح کے، کھجوروں کے، انگوروں کے، اناروں کے، ہر طرح کے باغات، پھلوں کے طرح طرح کے باغات ہیں، اور اندر بہترین نہری نظام چل رہا ہے، محلات ان کو ملیں گے، اور وہاں کیا ہوگی، ازواج مطہرہ، پاکیزہ بیویاں، جی خوبصورت بھی ہوں گی اور پاکیزہ بھی ہوں گی، ان کے اندر کسی قسم کی نجاست، گندگی
نہ تو ان کے باطن میں ہوگی نہ ظاہر میں ہوگی، ہر اعتبار سے پاکیزہ اعلیٰ اخلاق کی حامل ہوں گی ہیں۔ ورضوان من اللہ، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی خوشنودی تمہیں نصیب ہوگی، ان لوگوں کو جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی رضا ہوگی۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ کی نظر میں ہے اس کے بندے ہیں جو اس سے ڈرتے ہیں، جن کی آگے صفات اللہ نے بیان فرمائی ہیں کہ اس کے بندے کون ہیں جو اس سے ڈرتے ہیں، جن کے لیے نعمتیں ہیں۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا، جو اپنے رب پر ایمان لاتے ہیں، اس کی تعلیمات کو سچا مانتے ہیں، اس کے قانون کو تسلیم کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ کے قوانین کو ماننے والے وہ در حقیقت اللہ کے بندے ہیں، اور پھر اللہ کے قوانین پر عمل کرنے میں کہیں ان سے کوئی سستی ہو جاتی ہے، ماننے میں کہیں کوتاہی ہو جاتی ہے، تو وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ فاغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہمارے گناہ اور غلطیاں معاف کر دے۔ وقنا عذاب النار، اور اللہ نے ان کے مد مقابل ظالموں کے لیے جو تقویٰ کے مقابلے میں جو دنیا میں شر پہنچانے والے، انسانیت کو نقصان پہنچانے والے، اللہ کے احکامات سے بغاوت کرنے والے ہیں، ان کے لیے جو اللہ نے جہنم کی صورت میں قید خانہ تیار کر رکھا ہے، اس سے یہ اللہ کے بندے پناہ مانگتے ہیں اور دعا کرتے ہیں وقنا عذاب النار، اے اللہ جہنم کی آگ سے ہمیں بچا لیجیے۔ یہ اللہ کے بندے کون سے ہیں؟ جن کے لیے اللہ نے یہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ الصابرین، ثابت قدم رہنے والے، ایمان پر جو انہوں نے اللہ کے احکامات مانے اس پر ڈٹے رہتے ہیں، حالات چاہے ادھر کے ادھر ہو جائیں، کتنی مشکلات آ جائیں، مصائب آئیں، پریشانیاں آئیں، لیکن وہ اس پر قائم رہتے ہیں۔ الصابرین والصادقین، ہر حال میں سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے۔ وقتی فائدے کے پیش نظر انسان جھوٹ بولنے لگ پڑے، ڈگمگا جائے، کوئی لالچ دیکھا، کہیں سے کوئی مفاد سامنے آیا اور وہ دیکھ رہا ہے کہ جھوٹ بولوں گا تو مفاد حاصل ہو جائے گا، نہیں۔ الصادقین، سچا انسان وہ اللہ کا بندہ ہے جس کے لیے اللہ نے آخرت میں نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ والصادقین والقانتین، تیسری صفت بیان فرمائی کہ اللہ کے قانون کی فرما برداری کرنے والے، اس کی اطاعت کرتے ہیں، صرف مانتے ہی نہیں، آمنا بھی ہی نہیں، بلکہ قانتین بھی ہیں، عمل سے جو کچھ مانا اس کا اظہار ہے، یعنی عملاً اللہ کے قوانین کی اتباع پیروی کرتے ہیں۔ اب ان کے پاس جو مال و دولت ہے، والقناطیر المقنطرہ، ان کو حاصل ہوئے ہیں، تو اس دولت سے ایک تو یہ کہ دنیا میں عیاشی کرے، دنیا میں بدمعاشی کرے، دنیا میں اپنی ٹھاٹ باٹ قائم کرے، لیکن یہ جو اللہ کے بندے ہیں یہ اس دولت کو کیا کرتے ہیں؟ والمنفقین، مخلوق کی خدا پر خرچ کرتے ہیں، انسانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ یاد رکھو اسلام کا معاشی نظام، اس کی بنیاد ہی ہے کہ وسائل انسانی احتیاجات اور ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہیں، اجتماعی حقوق کو سامنے رکھتے ہوئے، یعنی انسان کے پاس وسائل ہیں، کسی ایک فرد کے پاس، وہ جہاں اپنی ضرورتیں پوری کرے وہاں اس کے ساتھ ساتھ اجتماعی طور پر دیکھے کہ معاشرے میں کون لوگ ایسے ہیں جو ضرورت مند ہیں، کمزور ہیں، مصیبت زدہ ہیں، پریشان ہیں، اپنی دولت کو ان کے لیے خرچ کرے۔ والمنفقین، ان پر خرچ کرنا، جب کس کے مقابلے میں سرمایہ دارانہ نظام، اس میں یہ ہے کہ لامحدود دولت تمہاری بڑھتی چلی جائے، تم اپنی دولت کے مالک ہو، جو چاہے کرو، عیاشی میں خرچ کرو، تم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ لامحدود دولت تمہاری بڑھتی چلی جائے اور اپنی عیاشی میں خرچ کرو، نہیں، اسلام اس پر ذمہ داری عائد کرتا ہے کہ دولت تمہاری بڑھ رہی ہے تو اس کو تقسیم کرو، اللہ کی مخلوق پر تقسیم کرو، مسکینوں پر، یتیموں پر، مسافروں پر، ضرورت مندوں پر اس دولت کو خرچ کرو۔ تو والمنفقین، یہ ہے اللہ کے بندے جو خرچ کرتے ہیں اللہ کی دولت کو زیادہ سے زیادہ۔ والمستغفرین بالاسحار، پھر ان سارے کاموں میں ان سے کوتاہی ہو جاتی ہے تو روزانہ سحری کے وقت، صبح کے وقت وہ نئے عزم کے ساتھ اپنی کل کی زندگی پر غور کرتے ہیں، یا اللہ کل کیا کیا ہم سے قصور ہوا، کیا کیا غلطی ہوئی، کہاں ہم نے تیری فرما برداری نہیں کی، کون سا حکم تجھ ہم سے چھوٹا، وہ غور کر دے اور پھر نیا عزم کرتے ہیں کہ آج کا دن ہم اس غلطیوں کو نہیں دہرائیں گے۔ یہ ہے استغفار،
سحری کا وقت جو ہے وہ استغفار کے لیے بڑا ہی موضوع ہوتا ہے۔ انسانی ذہن ہر طرح کی پراگندگیوں اور تشویشوں سے پاک ہوتا ہے۔ سحری کے وقت میں استغفار صحابہ کرام سے بڑی کثرت سے مروی ہے کہ سحری کے وقت میں وہ اللہ سے معافی مانگا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے تو اللہ اس کی تجلیات و انوارات آسمانی دنیا پر آتی ہیں، یعنی اللہ آسمانی دنیا پر آ کر انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں حل من سائل فأوتی سؤالہ، کوئی ہے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں؟ حل من تائب فأتوب الیہ، کوئی ہو توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں؟ حل من مستغفر فاغفر لہ، کوئی ہے مجھ سے معافی مانگنے والا کہ میں اسے معاف کروں؟ حل من مسترزق، کوئی ہے رزق کا طالب اور خواہش مند کہ میں اس کو رزق عطا کروں؟ تو اللہ بندوں کو خود مخاطب کر کے کہتے ہیں کوئی مجھ سے سوال کرنے والا، کوئی ہے معافی مانگنے والا؟ اس لیے سحری کے وقت میں اللہ سے کثرت سے استغفار کیا کریں۔ والمستغفرین بالاسحار، یہ ہیں وہ اللہ کے بندے جن کے لیے اللہ نے دنیا کی بھی نعمتیں رکھی ہیں، اور لیکن دنیا سے بڑھ کر بہترین نعمتیں آخرت کی اللہ نے انہیں عطا کرنے کا وعدہ فرمایا۔ یہ سب سے پہلی سچی ایمان والی جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لائی، اللہ نے دنیا میں بھی انہیں زمینیں عطا کی، اللہ نے دنیا میں بھی انہیں کیا ہے بہترین سواریاں دی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے نتیجے میں عراق، شام، مصر، یہ ساری زمینیں فتح ہوئیں اور مسلمانوں نے یہاں دین کے نظام کو غالب کیا، یہ سارے ممالک مسلمانوں کے قبضے میں آئے، لیکن انہوں نے یہاں سے حاصل ہونے والی ساری دولت کس کے لیے استعمال کی؟ والمنفقین، اللہ کی مخلوق کے لیے استعمال کی، دنیا میں عدل قائم کرنے کے لیے، اللہ کے دین کا نظام قائم کرنے کے لیے، اللہ کے احکامات قائم کرنے کے لیے، دنیا میں اس کے لیے انہوں نے یہ سارے مال خرچ کیے۔ اور اس کے مقابلے میں دوسری قومیں موجود تھیں، کیسر و کسریٰ کی طاقتیں اور قوتیں موجود تھیں، ان کے عیاش حکمران موجود تھے، ان کے لیے یہی عورتیں، یہی دولت کے خزانے، لیکن اس کو عیاشی میں لگا رہی ہیں، اس کو اپنی مفاد پرستیوں میں لگا رہی ہیں، اس کے لیے کیا ہے کوئی دنیا ہی سب کچھ بن کر رہ گئی اور اسی میں وہ ڈوبے ہوئے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں ایسے ہی ہے، ایک طبقہ تو ہے جو عیاشی میں مبتلا ہے، اور دوسرا بہت قلیل طبقہ، تھوڑا طبقہ وہ بھی ہے جس کے پاس جو دولت اور وسائل ہیں وہ ان سے اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے ساتھ ساتھ دکھی انسانیت کی خدمت بھی کرتے، ان کے کام آتے ہیں۔ تو ایسے ہی لوگوں کے لیے آخرت کا بہترین ٹھکانہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سچے ایمان والوں میں جن کی یہاں صفات بیان کی ہیں ہمیں بھی شامل